بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج 10 فروری 2024 کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک بیان جاری کیا جس میں گزشتہ دنوں ہونے والے عام انتخابات کے انعقاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان، آرمڈ فورسز، وزارت داخلہ اور نگران حکومت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پاکستانی قوم کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو جیتنے پر مبارکباد پیش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں کو متوجہ کیا اور کہا کہ 25 کروڑ عوام جس دھرتی میں بستی ہے، 25 کروڑ عوام جس دیش میں بستی ہے، اس دیش میں بسنے والوں کو اس ملک کی سلامتی استحکام کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرنا ہوگا۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا یا ایسا نہیں دیکھا جاتا کہ اداروں پر بلا جواز تنقید کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب لوگوں کو چاہیے کہ ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنے حصے کا کردار ادا کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب اور نگران حکومت سمیت تمام ادارے لائق تحسین ہیں کہ انہوں نے پرامن، صاف، شفاف اور منصفانہ انتخابات منعقد کیے۔ یہی وقت کی ضرورت تھی اور یہی پاکستان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ تھا کہ انتخابات ہونے چاہیے۔ انتخابات ہوئے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر ہونا پڑا تو اس کی ایک بڑی وجہ عمران خان کی اپنی ہٹ درمی اور وہ چیزیں جو عمران خان کو زیب نہیں دیتی، بلکہ کسی بھی سیاسی کارکن کو زیب نہیں دیتی کہ میں نہ مانوں، یعنی عدم برداشت اور اپنے علاوہ ہر بندہ غلط نظر آنا، یعنی عمران خان اپنے علاوہ، اپنی پارٹی کے علاوہ سب لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ یہی ان کی نادانی، یہی ان کا پاگل پن، یہی ان کا دیوانہ پن ہے کہ وہ اپنے علاوہ سب کو غلط سمجھتے ہیں۔ عمران خان اور عمران خان کی جماعت کے وہ لوگ جو تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنی وابستگی اور اپنی وفاداریاں ختم کر کے عمران خان کے ساتھ ہوئے، تو وہ لوگ بڑے مہذب، بڑے شریف اور بڑے اعلیٰ اخلاقی اقدار کے مالک نظر آنے لگے۔ لیکن اگر کسی مہذب شہری نے عمران خان کی ہٹ درمی، عمران خان کی دیوانگی یا عمران خان کے پاگل پن کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا، تو پھر عمران خان کے ارد گرد جو تماشبینوں کا ہجوم تھا، انہوں نے لوٹے 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 کی آوازیں کسنی شروع کر دی۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسی سوچ کو پروان چڑھانا یا ایسی سوچ کی تائید اور حمایت کرنا دیوانگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ میں اس موقع پر
ذاتی طور پر ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں آصف علی زرداری صاحب کو پسند نہیں کرتا، میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی پسند نہیں کرتا، لیکن میں جناب آصف علی زرداری صاحب کی طرز سیاست کو بے حد پسند کرتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے احترام کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے ساتھ پیش آنے سمیت بے پناہ خواص کے حامل شخصیت ہیں۔ اسی طرح میاں محمد نواز شریف کو میں ذاتی طور پر پسند نہیں کرتا، لیکن انہوں نے اپنے ادوار حکومت میں پاکستان اور پاکستانی قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے، پاکستان اور پاکستانی قوم کو خوشحال کرنے کے لیے انہوں نے جو اقدامات اٹھائے وہ لائق تحسین ہیں۔ اسی طرح عمران خان مجھے قطعی اچھا نہیں لگتا اور نہ ہی ان کی حرکات اچھی لگتی ہیں، اس لیے کہ عمران خان کے قول اور فعل میں تضاد ہے، عمران خان میں اخلاقی اقدار کا فقدان ہے، عمران خان کے قول فعل میں تضاد ہے، عمران خان جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، عمران خان ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگا کے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلاوت کر کے جو منافقانہ طرز عمل اور سیرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصادم کردار اور رویہ اختیار کرتا ہے، وہ بھی قابل مذمت ہے۔ عمران خان نے پاکستان کو اپنے دور حکومت میں ریاست مدینہ بنانے کا جو دعویٰ کیا وہ بھی کسی طور درست نہیں تھا کہ ایک شخص جب کوئی دھرنا، کوئی جلوس یا کوئی اجتماع منعقد کرتا تو وہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے اسلامی گفتگو کا ٹچ دے کے اور اسلامی باتیں کر کے تو ناچ گانا جو تھا وہ اس کو عام کر کے پاکستانی نوجوان نسل کو اخلاقی گراوٹ کا شکار کرنے میں بھی عمران خان نے اپنے حصے کا کردار ادا کیا۔ آج اگر عمران خان سیاسی منظرنامے سے باہر ہوئے ہیں تو اس کے پس منظر میں بھی عمران خان کی وہ ہٹ درمی اور اسلامی اور اخلاقی اقدار سے لاتعلقی ان کو اس منطقی انجام سے قریب کرنے کا باعث بنی۔ عمران خان اپنے ارد گرد موجود اچھے لوگوں سے مشاورت کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ وہ عمران خان کی وہ چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی 3-3.5 سالہ جو دور حکومت ہے اس میں انہوں نے عوام کو جس طرح سے مایوس کیا وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ میں اس موقع پر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والے 25 کروڑ عوام کو یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے پاکستان، میرے محبوب قائد جنرل پرویز مشرف اعلی مقامہ نے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان، ان کا یہ فرمان کہ اگر ہم اپنی ترجیحات کو تبدیل کر کے سب سے پہلے پاکستان کو اپنا معیار بنائیں گے تو پھر ہم اقوام عالم میں ایک مہذب قوم کی طرح کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جناب آصف علی زرداری صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نواز، یہ دو لوگ، دو بڑی سیاسی قوتیں سامنے آئی ہیں، تو ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آصف علی زرداری اور دیگر تمام سیاسی جماعتیں ان کی دانشمندانہ اور بالغ نظری اور معاملہ فہمی
کی بنیاد پر انجام دیے گئے فیصلوں کی تائید اور حمایت کرتے ہوئے وطن عزیز کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔